یہ بات ہے اس دور کی کہ جب قحط پڑا ہوا تھا اور اس انسان کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے. محنت کرتا، مزدوری کرتا، لوگوں کے کھیتوں پہ کام کرتا، دہاڑی لگاتا، جتنے پیسے ملتے وہ کھا لیتا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی اپنے کام پہ نہیں لے جاتا، کام بھی نہیں ملتا تھا، تو بس عبادت گزار بہت تھا، اللہ کو راضی کرنے والا تھا، اللہ کی رضا پر یہ راضی رہتا تھا. نماز ایک ٹائم کی بھی نہیں چھوڑتا تھا، روزے کبھی بھی نہیں چھوڑتا تھا. جب بھی رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا سب سے پہلے ہی تیاریاں شروع کر دیتا تھا اور روزے رکھنے لگتا تھا. پھر کسی نے ایک بزرگ سے اس کی ملاقات ہوئی، ایک بزرگ ملے اس کو، تو انہوں نے کہا بیٹا تو شادی کر لے. اس نے کہا بابا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، کبھی کام کرتا ہوں دو چار پیسے آ جاتے ہیں کھا لیتا ہوں، سارے لوگوں کے پاس اچھے کام ہیں، اچھے گھر ہیں، تو بس لیکن میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں. بس ایک گھڑی لگتا ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، لیکن جب یہ سوچنے لگتا ہوں تو پھر ان لوگوں پر بھی نظر جاتی ہے کہ جو مجھ جیسے غریب سے بھی زیادہ غریب ہیں، کہ جن کے پاس ایک ٹائم کا بھی کھانا نہیں ہے. میں ان کو سوچ کر پھر اپنی سوچ کو دبا دیتا ہوں اور پھر اپنا دماغ زیادہ نہیں چلاتا ہوں. وہ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا دیکھ ایسی بات ہے کہ تو شادی کر لے گا تو جس سے تیری شادی ہوگی تو وہ خود اپنی قسمت کا لے کے آئے گی. جس سے تیری شادی ہو جائے گی، شادی کے بعد تیرے اچھے کام بھی چلنے لگیں گے اور تیرے سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے. وہ بزرگ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اس کو سمجھایا، اللہ کے دوست تھے وہ، انہوں نے سمجھایا کہ تو شادی کر لے اور شادی کے بعد تیرا سارا کام آسان ہو جائے گا، حل ہو جائے گا. اس نے ان بزرگ کی بات مانی اور شادی کر لی. شادی کر لی، شادی ہو گئی. ابھی جس کا ایک بھی کام نہیں لگتا تھا، کبھی کام کرتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا، کبھی کرتا کبھی نہیں کرتا، جیسے شادی ہوئی اور شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا ایک بہتر کام لگ گیا، اور ایسا کام لگا ایسی جگہ پہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ وہاں پر سیٹل ہو گیا. یعنی اس کے مالک نے کہہ دیا کہ تم ہمیشہ ہمارے یہاں پہ کام کرو، اور ہمیشہ کے لیے اس پر لگ گیا. کام کرنے لگا، پیسے آنے لگے، اچھے پیسے آنے لگے. جب اچھا کام کرتا تھا تو مالک خوش ہو کر زیادہ پیسے دیا کرتا تھا. روز جاتا، کام کرتا اور پیسے لاتا. تو جب مہینے کا مہینے یہ کوئی تیوہار جب پڑتا تھا، بونس کے طور پہ، تحفے کے طور پہ اسے کچھ نہ کچھ مل جایا کرتا تھا اور وہ زیادہ کر کے اسے پیسے دیا کرتا تھا. اب کیا ہوا کہ ان کے اب خوشیوں کی بہاریں آنے لگی. اب سارا معاملہ اچھا ہو گیا. وہ غریب تھا، بہت زیادہ غریب تھا، لیکن اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا تھا. کبھی بھی اس نے اللہ کی رحمت سے وہ کبھی نا امید نہیں ہوا. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، لیکن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی شادی ہوئی، اچھا کاروبار ہو گیا. اچھا یہ وہاں محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، پیسے اتنے اچھے جوڑ لیے. اب کیا کیا؟ اب یہ وہاں سے ہٹ گیا، اس نے اپنا بزنس ڈال دیا، اپنے بزنس کرنے لگا، اپنا کام شروع کیا. اپنے کام میں ہی زیادہ فائدہ ہے تو اپنا کام شروع کیا. اب اس کا اتنا زیادہ وہ بزنس سکسیس ہوا کہ بہت زیادہ یہ کامیاب ہو گیا اور بہت زیادہ امیر ہو گیا. پھر اس نے کیا کیا؟ غریبوں میں پیسوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، غریبوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا. اب یہاں اس کے یہاں روز لنگر چلتے، روز اس کے یہاں دعوتیں ہوتی لوگوں کی، غربا آتے، مساکین آتے، کھاتے جاتے، دعائیں دیتے. جتنا یہ کھلاتا اتنا ہی زیادہ اس کے بڑھتا جاتا، کیونکہ جتنا آپ صدقہ کریں گے، جتنا اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے، اتنا زیادہ ہی آپ کے یہاں رزق بڑھے گا، رزق میں برکت ہوگی. اگر آپ 10 روپے کسی کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گنا آپ کو عطا فرمائے گا. لیکن یہ کیا ہونا نہیں چاہیے کہ اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو وہ ویڈیو بنا کے، فوٹو بنا کے اس کو اس ٹائم اس کے فوٹو اس کے ویڈیو کو سوشل میڈیا پر ڈالیں. یہ غلط بات ہے نا. کسی کو آپ دیں گے، وہ لے رہا ہے تو اس کے دل سے اس ٹائم دعا نہیں نکلے گی. ہاں اگر آپ دینا چاہتے ہیں کسی کو، آپ نے ابھی جاڑا چل رہا ہے، آپ نے اگر 100 یا 50 یا 200 1000 کمبلوں کا انتظام کیا ہے، تو ان کمبلوں کا آپ ایک جگہ پر جمع کر کے ایک فوٹو لے کے آپ سوشل میڈیا پر ڈال سکتے ہیں کہ ہم اتنے کمبل تقسیم کر رہے ہیں، تاکہ لوگ آپ سے جڑیں. بہت لوگ سنستا چلا رہے ہیں، اپنی ٹرسٹ چلا رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا فوٹو ڈال دیں کہ ہم اتنے کمبلوں کو بانٹنے جا رہے ہیں، آپ لوگ اس میں اور سے زیادہ مدد کر سکیں. اسی حساب سے کر سکتے ہیں نا، نہ کہ اس حساب سے کہ ایک ایک کمبل کو جس کو دیں اس کے فوٹو کے ساتھ آپ سوشل میڈیا پر ڈالیں. یہ غلط چیز ہے، اس ٹائم میں دعا نہیں ملتی ہے. دعائیں لیا کریں غریبوں کی. تو بات میں عرض کر رہا تھا، بات تھوڑا لمبی ہو گئی.
میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو غریب انسان تھا ابھی، تو اس کے دن بدل گئے. اس نے اللہ کی رضا پر یہ راضی رہا، اس کے دن بدل گئے، اور آج اس کی ٹکر کا اس کے محلے میں، اس کے گاؤں میں کوئی نہیں. اتنا زیادہ امیر ہو گیا. کیوں امیر ہوا؟ صدقہ کرنے کی وجہ سے. یہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتا، اور جتنا صدقہ کرتا، جتنا خیرات کرتا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی نوازتا. ایک دن بیوی کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. بیوی کے پیٹ میں درد ہوا، وہ ہاسپٹل لے گیا. ہاسپٹل جانے کے بعد معلوم چلا کہ تم اب باپ بننے والے ہو، اور تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے. اب تمہارے گھر میں خوشیاں آنے والی ہیں. بہت زیادہ خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میں تو غریب تھا، مجھے کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے. آج اللہ کا کتنا کرم ہوا، اللہ کا کتنا فضل ہوا ہم پر کہ آج ہماری ٹکر کا کوئی نہیں ہے ہمارے گاؤں میں. یہ سب اللہ تعالیٰ جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی تو ہے نہیں. جو بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور اللہ سے امید لگا کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے. تو خوشیوں کے ماحول تھے. بیوی گھر پہ آ گئی. اب تو بہت اچھے سے سارے کام ہونے لگے. اب کیا ہوا کہ وہ دن بھی آ گیا، وہ ٹائم بھی آ گیا کہ ولادت کا سمے آ گیا. اب ڈاکٹر کے یہاں لے گئے. لے جانے کے بعد وہاں تھوڑی ہی دیر کے بعد خبر آئی کہ تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے، تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے. جب بیٹی کا نام سنا اس نے تو بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا. اس دور میں اس نے بیٹی کا نام سن کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا میں بھی بیٹی چاہتا تھا کہ کاش میرے گھر بیٹی آ جائے. اس لیے کہ بیٹی آنے سے پھر رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. بیٹیاں بھی اپنے قسمت کا خود لاتی ہیں. بیٹیاں جس گھر میں پیدا ہوتی ہیں وہ گھر جنت بن جایا کرتا ہے. اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے برکتیں ہوا کرتی ہیں اس گھر میں. تو آج کل لوگ بیٹیوں کو نحوست سمجھتے ہیں نا، بے عقل ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، انہیں عقل نہیں ہے. جس طریقے کی زبان چلتی ہے، جس طریقے کی منہ میں بات آتی ہے وہ کہہ جاتے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. بیٹیاں نحوست نہیں بلکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں. جس گھر میں وہ آ جاتی ہیں وہ گھر بن جایا کرتا ہے، جنت بن جایا کرتا ہے. تو یہ کیا ہوا کہ بہت خوشیوں کا ماحول تھا، اور اس نے سنا کہ بیٹی کی پیدائش ہوئی. بہت زیادہ مٹھائیاں اس نے تقسیم کی. غربا مساکین آتے تھے اور اس کے یہاں سے لے کے جاتے تھے. کھانا تقسیم کیا، پیسے تقسیم کیے. بہت زیادہ خوشیوں کا ماحول تھا، مٹھائیاں بانٹی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہی زندگی کا جو مرحلہ ہوتا ہے کہ بچوں کی پرورش. تو ایک بیٹی تھی، بیٹی کی پرورش اچھے سے کرنے لگا، بہت اچھے سے پرورش کی. یہ تین ہی لوگ تھے، ماں تھی، باپ تھا، بیٹی تھی. تین ہی لوگ تھے. اب کیا ہوا کہ تھوڑی جب بڑی ہوتی گئی تو اس کا جو ہے داخلہ انہوں نے اسکول میں کرا دیا. وہ اسکول کی پڑھائی پڑھنے لگی. پہلے دینی پڑھائی پھر اسکول میں اس کا داخلہ ہو گیا، اسکول میں وہ پڑھائی پڑھنے لگی. اچھا ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا کہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ عجیب سی چڑچڑی ہونے لگی. جب اس کی سہیلیاں ہوئیں، اسکول میں سہیلیاں بنی. اب ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، ہر لڑکی ایک جیسے نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی بچہ ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب تک وہ گھر میں رہتا ہے تو اس کو وہیں گھر کی ساری چیزیں یاد رہتی ہیں، گھر کے سارے معاملات، گھر میں کس طریقے سے رہا جاتا ہے، کیسے کیا، وہ وہی چیزیں رہتی ہیں. جب وہ باہر نکلتا ہے، شہر میں جاتا ہے یا اسکول کی زندگی اسے ملتی ہے، تو پھر اس کو وہ الگ الگ جیسا اسکول کا ماحول ہوتا ہے یا جیسا شہر کا ماحول ہوتا ہے اسی ماحول میں وہ ڈھل جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لڑکی جو تھی، جب اس کی سہیلیاں بنی تو کچھ سہیلیوں کے پاس موبائل تھا، کچھ کے پاس کچھ تھا. تو کوئی کیسی بھی بات کرتی تھی، کوئی کیسی بھی بات کرتی تھی. تو تھوڑے دن تو اس کا ماحول ٹھیک رہا، لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ بگڑنے لگی اور گھر پہ آتی تھی تو عجیب سا چڑچڑاپن، ماں سے لڑائی لڑنا. باپ سے تو ہمت نہیں تھی کہ لڑائی لڑ لے. تو ایک دن بیٹھی ہوئی تھی، کوئی بات ہو گئی تو ماں سے زبان درازی کرنے لگی. اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا تھا، یہی انسان. اس نے کہا بیٹی کیوں اتنا زبان درازی کر رہی ہے، تیری ماں ہے، اس طریقے سے بات کرتے ہیں ماں سے. اور اتنا جو ہے باپ نے جب کہا، جب باپ کی اتنی بات سنی تو وہ کمرے میں چلی گئی. ٹھیک ہے، ایسے ہی یہ ماحول چلتا رہا. اب یہ کہ دن بدن یہ بگڑتی رہی. ایک دن کیا ہوا، اس کا باپ جو تھا وہ چلا گیا کہیں باہر کام کے سلسلے میں، 7-8 دن کے لیے چلا گیا. اب یہ جو تھی، اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے موبائل چاہیے، میری سہیلیاں ہیں، میری جتنی بھی سہیلیاں سب کے پاس موبائل ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا میرے پاس موبائل نہیں ہے. ماں مجھے موبائل چاہیے، اور موبائل جب ہوگا تو ہماری پڑھائی بھی اچھی ہو جائے گی
تو ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اب ماں تھی, اس نے سمجھایا کہ تیرے باپ کو پتا چلا تو وہ بہت زیادہ ڈانٹیں گے, ایک تو ویسے بھی بگڑ رہی ہے, تجھے موبائل دے دیں. اس نے کہا ماں مجھے موبائل چاہیے, مجھے موبائل چاہیے, اگر موبائل نہیں دو گی تو میں پڑھنے نہیں جاؤں گی. ارے تمہیں کیا معلوم, تم گھر پہ بیٹھتی ہو, ہم وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں کا ماحول, سارے لڑکوں کے پاس, ساری لڑکیوں کے پاس موبائل ہے, تمہاری بیٹی ایسے ہی, اس کے پاس موبائل نہیں. کیا میرا کوئی شوق نہیں ہے, کہ میری کوئی زندگی نہیں ہے, میں اپنی زندگی اپنے آپ جینا چاہتی ہوں. ماں مجھے موبائل چاہیے, اگر موبائل دو گی تو پڑھنے جاؤں گی, اور موبائل نہیں ملے گا تو نہیں جاؤں گی, کچھ بھی کر لو آپ. اس کی ماں تھی, وہ کہنے لگی کیسی باتیں کر رہی ہو, اس طریقے کی کوئی بات کرتا ہے کیا, تمہیں موبائل ہی چاہیے نا, ٹھیک ہے میں دلاتی ہوں تمہیں موبائل. ماں نے کیا کیا, موبائل دلوا دیا. اچھا اسے موبائل مل گیا, اب یہ کیا ہر وقت موبائل پر لگی رہتی, ہر وقت موبائل پر لگی رہتی, موبائل پر لگی رہتی. تو ماں ڈانٹتی بھی کہ اتنا موبائل مت چلایا کرو. اچھا سب سے بڑی جو جڑ ہوتی ہے نا بچے کو خراب کرنے والی, موبائل ہوتا ہے. بچہ ہمارا چھوٹا ہوتا ہے, اسے موبائل دے دیتے ہیں, کھیل رہا ہوتا ہے, ابھی بچپن کا زمانہ ہے, بچہ کھیل رہا ہے, کھیلنے والا ہے, دودھ پینے والا بچہ, وہ تھوڑا سا رویا, اسے موبائل دے دیا, کارٹون لگا کے دے دی. تھوڑا تھوڑا بڑھتا چلا گیا, اب وہ موبائل کا ضدی بن گیا, وہ ضد کرنے لگا کہ نہیں موبائل چاہیے, موبائل چاہیے. جہاں وہ رویا موبائل دے دیا, تھوڑا سا رویا موبائل دے دیا, تھوڑا سا اس نے جب 3-5 کیا تو پھر موبائل دے دیا. ماں باپ بچپن سے ہی بچے کی عادت بگاڑ دیتے ہیں. تم لاکھ اس کو پڑھا لو, لاکھ کوششیں کر لو کہ یہ پڑھائی میں 1 نمبر آ جائے, اس کے ذہن میں کچھ باتیں پھنسیں, نہیں بھائی, شروع میں ہی آپ نے اپنے بچے کی عادت بگاڑ دی. اب اس کے ذہن میں نا موبائل کی دیکھی ہوئی ساری چیزیں بھر چکی ہیں, اس کے ذہن کو اس موبائل کی خرافات نے بھر دیا ہے. اب اسے نہ تو کوئی پڑھائی اثر کرے گی, کوئی چیز اثر نہیں کرے گی, اور آپ کا بچہ ایسے ہی رہے گا, اور پڑھائی میں بھی دل نہیں لگے گا. جب پڑھائی میں دل نہیں لگے گا, پڑھائے گا نہیں, تو پھر وہ 1 نمبر کہاں سے آئے گا, وہ کیسے آپ کا نام روشن کرے گا, کیسے آپ کے خاندان کا نام روشن کرے گا, جب اس کے ذہن میں کچھ پھنسے گا نہیں اور کچھ پڑھائی کرے گا نہیں. تو سب سے جو بڑی خرافات ہے بچپن میں بچوں کو موبائل دینا, لڑکوں کو یا لڑکیوں کو, دونوں کو بچپن میں کبھی بھی بچوں کو موبائل نہ دیں, کیونکہ ساری فساد کی جڑ یہی موبائل ہوا کرتا ہے. تو اب کیا ہوا, میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی نے جب موبائل لیا تو وہ راتوں رات باتیں کرتی اس پہ اپنے دوستوں سے, سہیلیوں سے. اب کیا ہوا اسکول میں, اب جب موبائل اس کے پاس آیا, اسکول میں ایک لڑکا اور پڑھتا تھا, اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی, اس لڑکی کی اس لڑکے کے ساتھ دوستی ہو گئی, موبائل پر نمبر شیئر ہوا, بات چلنے لگی, لڑکی ادھر سے بات کرتی, لڑکا ادھر سے بات کرتا. اب کیا ہوا, راتوں رات وہ لڑکے سے باتیں کرتی. ابھی اس کے باپ کو گئے صرف 8 دن ہوئے, اور 8 دن کے اندر یہ ساری چیزیں ہو گئی. راتوں رات وہ بات کرنے لگی, اور جب نیا نیا کسی کو موبائل ملتا ہے تو پھر وہ اس پر زیادہ ٹائم اپنا دیتا ہے, زیادہ تر اس پہ ٹائم دیتا ہے. تو اس کو جب نیا نیا موبائل ملا تو اب راتوں رات اس میں بزی. ماں اگر نماز پڑھنے کے لیے اٹھی ہے, بیٹی کو جگا رہی ہے, بیٹی کو اٹھا رہی ہے, تو بیٹی برا مان رہی ہے, ماں میں نماز پڑھ لوں گی, چلو میں نماز پڑھ لوں گی. ماں دیکھتی, ڈانٹتی, کہتی بیٹی جب سے تو نے موبائل لیا ہے تو نے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھی. وہ کہتی ماں تم نماز پڑھو نا, میں پڑھوں گی نماز, آپ مجھے ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہو, ہر وقت ہی موبائل لے دیا, کوئی ایسا لگتا ہے کہ آپ نے پہاڑ لے کے دے دیا, موبائل ہی تو ہے, پڑھ لوں گی نماز, آپ پڑھو نماز. فجر کی نماز ہوئی, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب, عشاء, سب گول, کوئی نماز نہیں پڑھ رہی. اب ماں بہت پریشان دیکھ دیکھ کے کہ جب سے موبائل اس نے لے لیا, دماغ خراب کر کے رکھ دیا, پورا دن موبائل چلاتی ہے, پوری رات چلاتی ہے, نماز سے بہت دور چلی گئی. اب نماز اگر ہو رہی ہے, ماں نماز پڑھ رہی ہے, تو نماز کے ٹائم بھی موبائل چل رہا ہے, وہ گانے سن رہی ہے. پھر ماں یہ ڈانٹنے لگی کہ بیٹا جب میں نماز ادا کیا کروں, نماز کے ٹائم تو کم سے کم بند کر لیا کر موبائل, تیرے گانوں کی جو آواز آتی ہے یہ نماز میں خلل پیدا کرتی ہے, تو نماز کے ٹائم بند کر لیا کر. کہتی ہاں ہاں ٹھیک ہے, آپ نماز پڑھو, میں بند کر لیا کروں, لیکن بند نہیں کرتی تھی. ابھی کیا ہوا کہ وہ اس لڑکے سے, جو اسکول کا لڑکا تھا, اس سے اس کی اتنی زیادہ بات ہوئی کہ ان میں جو ہے بہت قریبی تعلق بن گیا. اب ایک دن کیا ہوا کہ شام کا ٹائم تھا, رات کا ٹائم تھا, اور یہ اپنے فوٹو لڑکے کو بھیج رہی تھی, لڑکا اپنے فوٹو اسے بھیج رہا تھا. ان لوگوں کی بات چل رہی تھی, موبائل پر چیٹنگ چل رہی تھی, بات چل رہی تھی. ماں آئی اور اس نے اچانک سے دیکھ لیا کہ یہ اپنے فوٹو اس کو بھیج رہی ہے, وہ اپنے فوٹو اسے بھیج رہا ہے.
اب اس نے جو ہے ڈانٹا اس کو, ایک تھپڑ مارا, کہا تجھے شرم آنی چاہیے, یہ کیسی حرکت کر رہی ہے, اپنے باپ کا سر تو شرم سے جھکانا چاہتی ہے, تیرے باپ کی کتنی عزت ہے, اور اگر ایسے یہ تیرے معاملات رہے, لوگوں کو پتا چلا تو ان کی کتنی عزت رہ جائے گی, تجھے اتنے بھی شرم نہیں آتی. اس نے کہا ماں میں اس لڑکے سے محبت کرتی ہوں, میں اس لڑکے کے بنا نہیں جی پاؤں گی. اس کی ماں نے ڈانٹا اور کہا تیرا پیار وار سب یہیں رکھا رہ جائے گا, خبردار اگر آئندہ تو نے اس لڑکے سے بات کی, تجھے شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے, شرم آنا چاہیے تجھے. وہ چلی گئی وہاں سے, لیکن اس پر کوئی اثر نہیں پڑا. بات کرتی تھی. پھر ایک دن کیا ہوا کہ پھر یہ شام کو بات کر رہی تھی اور عجیب طریقے کے فوٹو شیئر کر رہی تھی, وہ ادھر سے فوٹو شیئر کر رہا تھا. اس کی ماں آئی, ماں نے دیکھا اور پھر اس کے بال پکڑ کے اسے ایک تھپڑ مارا. کہا تجھے اس دن کے لیے پالا تھا, میں نے تجھے ایک بار وارننگ دی, ایک بار تجھے سمجھایا, لیکن تو نہیں مانی, تو پھر یہی کام کر رہی ہے. جب ماں نے اتنا کہا وہ آگ بگولا ہو گئی. کیسی باتیں کر رہی ہو, ہماری کوئی زندگی نہیں ہے, آپ اپنی زندگی آرام سے جی رہی ہو اور ہمیں بتا رہی ہو کہ ہم کیا کریں. ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں, ہم بڑے ہو چکے ہیں, ہم اپنی زندگی خود جی سکتے ہیں, اور ہم اس لڑکے سے پیار کرتے ہیں, اس لڑکے سے محبت کرتے ہیں, ہم اسی سے محبت کریں گے. آپ کو روک ملے تو روک لینا. ماں نے ابھی کیا ہاتھ اٹھایا ہی تھا تھپڑ مارنے کے لیے کہ اس نے ماں کو دھکا دیا, ماں زمین پر گر گئی. جیسے ہی ماں زمین پر گری, ابھی اس کا جو باپ تھا, اس لڑکی کا جو باپ تھا وہ بھی آ گیا, دیکھا کہ یہ ایسے معاملات ہیں. بولا کیا ہوا, کس طریقے کی یہ خرافات چل رہی ہے. لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی تجھے کیا ہو گیا, تو اپنی ماں کو مار رہی ہے. تو اس کی ماں نے کہا کہ دیکھو یہ موبائل پر کسی لڑکے سے باتیں کر رہی ہے, اس کو ایک بار سمجھایا نہیں مانی, دوبارہ سمجھایا نہیں مانی, اب پھر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن پھر بھی نہیں مان رہی ہے, الٹا مجھے ہی مارنے کی کوشش کر رہی ہے, الٹا مجھے ہی دھکا دے دیا اس نے. اب اس شخص نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا دیکھو بچوں کو موبائل دینا بڑی غلط چیز ہے, لیکن ضد کیا کر دی اور تم نے اس کو موبائل دلوا دیا. اگر میں یہاں ہوتا تو میں تمہیں یہ قطعی بالکل نہیں کرنے دیتا, میں یہاں ہوتا میں موبائل نہیں دینے دیتا اس کو. موبائل اچھے لوگوں کی زندگی برباد کر دیتا ہے. اب کیا ہے, لڑکی کو بہت آرام سے سمجھایا کہ بیٹی دیکھ یہ موبائل ہے, اس کو تو یوز کر, تو چلا ساری چیزیں, لیکن یہ خرافات, یہ لڑکوں سے بات کرنا, یہ چیٹنگ کرنا, پوری رات موبائل چلانا, یہ غلط بات ہے. تو موبائل چلا رہی ہے, اگر پڑھائی کے لیے استعمال کر رہی ہے تو استعمال کر, ٹھیک ہے, ہم تجھے روکیں گے نہیں, لیکن بیٹا تو میری عزت کا خیال کر, تیرے باپ کی بہت عزت ہے, اگر کوئی بھی الٹا سیدھا کام ہوا تو تیرے باپ کی عزت اترتے دیر نہیں لگے گی. یہ عزت کمانے میں بہت ٹائم لگتا ہے, عزت کمانے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے, لیکن عزت جانے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا اور عزت چلی جاتی. اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.